الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا معزز سامعین گرامی اور عزیز دینی بھائیوں، 2 دنوں کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہی آئندہ کل سے ایک اسلامی تاریخ کا نیا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اور ذی الحجہ اس کا آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے کچھ احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر لاگو فرمائے ہیں۔ سعودی عربیہ میں تو چاند ہو چکا ہے اور اعلان بھی ہو گیا ہے، ہمارے یہاں آج کوشش کی جائے چاند دیکھنے کی، امید ہے کہ چاند ہو بھی جائے۔ اس لیے جو احکام جو مسائل اس ہفتے سے اور 10 دن سے متعلق ہے اس کو آج کی اس مجلس میں بیان کرنا ہے۔ بزرگان محترم، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں لیل سے مراد ولیال سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ 10 راتیں اللہ کے یہاں بڑی فضیلت والی ہے۔ پہلی چاند رات سے لے کر کے 10ویں چاند رات تک کی جو 10 راتیں آتی ہے، بتلاتے ہیں کہ اس میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ملتا ہے۔ شب قدر میں جو عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہے وہ اس رات میں عبادت کرنے کے اوپر ملتا ہے۔ اور ان دنوں میں کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔
وَيَعْدِلُ قِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہر رات کا قیام یعنی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے برابر ہے۔ اتنا زبردست جو ہے مہینہ کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے فضائل بیان فرمائے ہو، رمضان کو چھوڑ کر اور کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے ایسے دن بیان فرمائے، ایسی فضیلت بیان فرمائی۔ اس لیے ان 9 دنوں اور 10 دنوں کے اندر اللہ تعالی کی عبادت کی جائے۔ علماء نے اس کو ایام تشریق بتلایا ہے کہ یہ ایام تشریق ہے۔ اگرچہ تکبیر تشریق جو ہے 9ویں تاریخ کو عرفہ کے دن صبح کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک 23 نمازوں میں پڑھنے کا ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ وہ لوگ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے تکبیر تشریق یوں پڑھتے تھے، تو بھلے ہم نمازوں کے بعد نہ پڑھیں لیکن ایسے چلتے پھرتے آدمی کو تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ لیجئے کہ تکبیر تشریق کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، بالکل فلی ٹرائی میں تھے، چھری ہاتھ میں لے کر کے گھمانے کی بالکل تیاری، تو جبریل اوپر سے جو ہے میڈا لے کر کے آ رہے تھے، تو کہیں ابراہیم جلدی نہ کر دے، اس لیے زور سے حضرت جبرائیل نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کی آواز سنی تو فوراً ان کے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لیتے لیتے ان دونوں کی آواز سنی تو انہوں نے ان کے جواب میں کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کو ان 3 بزرگوں کی ادا بہت پسند آئی، قیامت تک کے لیے یہ حکم لاگو کر دیا کہ 9ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ 5 دن تک 23 نمازوں میں مرد حضرات فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے یعنی درمیانی بلند آواز سے، صحابہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تکبیر تشریق اس طرح کرتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق۔ آج ہماری گنگا الٹی ہے، شریعت کوئی کام زور سے کرنے کے لیے کہے تو ہم آہستہ کرتے ہیں، اور کوئی کام شریعت یہ کہے کہ آہستہ کرو تو اس کو کھل کے کرتے ہیں، یعنی الٹا چلنا عادت بن گئی ہے۔ یہاں شریعت کا حکم ہے کہ نماز کا جیسے سلام پھیرے امام کا انتظار کیے بغیر، حالانکہ نماز میں تو امام کا فالو کرنے کا ہے، لیکن یہاں امام کا فالو نہیں ہے، سلام پھیرتے ہی اگر امام نہ بھی پڑھے تو مقتدی حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ زور سے معتدل آواز کے ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر تشریق پڑھے۔ امام بھول جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مصلی اس کو پڑھے۔ مرد کے لیے یہ واجب ہے، حتیٰ کہ ان دنوں میں اگر آدمی کی نماز چھوٹ گئی ہے، اور وہ اپنی پرائیویٹ انفرادی نماز قضا کر رہا ہے تو اپنی نماز قضا کرتے ہوئے بھی اس آدمی کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے، زور سے نہیں لیکن پڑھنا ہے۔ زور سے پڑھنے کا اعلان جو ہے جماعت کے ساتھ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی ہو تو اس کے بعد سلام پھیرتے ہی
درمیانی آواز کے ساتھ تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے، اور اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی ہے تو رکعت کی قضا کرنے کے بعد وہ آدمی جو ہے اپنی تکبیر تشریق پڑھے گا، لیکن پڑھنا ضرور ہے، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی چھوڑے گا تو ایک واجب کو چھوڑنے کا گناہ لاگو پڑے گا۔ حتیٰ کہ مستورات کے اوپر بھی یہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ گھر میں جو مائیں بہنیں گھر میں نماز پڑھتی ہے تو نماز کے بعد ان کو بھی پڑھنا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مرد حضرات کو زور سے پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور چونکہ عورتوں کی آواز شریعت نے سطر بنائی ہے، اس لیے عورتوں کو زور سے پڑھنا نہیں ہے، ان کو معمولی اپنے انداز میں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ آپ اپنے گھر کی مستورات کو یہ مسئلہ بتائیں کہ وہ نماز پڑھے تو غفلت نہ کریں، ان دنوں میں تکبیر تشریق پڑھنا نہ بھولے۔ اگر ہو سکے تو تکبیر تشریق کا کاغذ جیروکس بنوا کر اس کو لکھ کر جہاں مستورات مائیں بہنیں نماز پڑھتی ہے اس روم کی دیوار کے اوپر اس کو چپکا دے تاکہ اس کو یاد رہے اور وہ پڑھ سکے۔ تو اللہ پاک کا یہ جو ہے ایک وقتی حکم ہے تکبیر تشریق کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 10 دن تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت جو ہے متروک ہے، چھوڑی ہوئی سنت ہے، اس پر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں آدمی کو چلتے پھرتے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کا عمل نقل کیا گیا ہے کہ وہ تکبیر تشریق ان دنوں میں اس طرح چلتے پھرتے پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ اپنے والد کا عمل نقل کرتے ہیں کہ میرے والد مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ ان دنوں کے اندر بے اختیار اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ حج کا تلبیہ ہے، عمرے کا تلبیہ ہے، یہ تلبیہ بے اختیار یہاں رہتے ہوئے بھی پڑھتے تھے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تلبیہ حاجی لوگ ہی پڑھیں گے، ہم بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں ان دنوں میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کیا معلوم کہ اس کی برکت سے اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں طرب ہوتی ہے وہ دور رہ کر کے بھی اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر یہ حکم ہے کہ ہم تکبیر تشریق کو پڑھیں، اس کو یاد کر لیں۔ زبانی یاد کرنا بہت آسان ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ اور دوسرا حکم جو ان دنوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر آتا ہے وہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ میں روایت پڑھتا ہوں آپ حضرات کی یاد دہانی کے لیے۔ روا مسلم رحمہ اللہ تعالی عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاول ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ من أسفاره وأشعاره شيئا حتى يضحي، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند ہو جائیں تو چاند ہونے کے بعد جو آدمی قربانی کرنے والا ہے تو اس قربانی کرنے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بدن میں سے کسی جگہ کے بال نہ کاٹے، پوری باڈی میں سے کسی بھی جگہ کے بال آدمی صاف نہ کرے، نہ سر کے بال، نہ مونچھ، نہ داڑھی، نہ بغل، کچھ نہیں، اور نہ تو اپنے ناخنوں میں سے کوئی ناخن کاٹے۔ یہ حکم اگرچہ مستحب ہے
علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، یعنی اگر کوئی آدمی نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، کرے گا تو ثواب ہوگا۔ تو اگرچہ یہ عمل مستحب ہے، لیکن سال بھر میں اللہ تعالیٰ کا پہلا موقع ایسا آتا ہے، سال بھر میں یہ 10 دن ایسے آتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو جو ہے بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا۔ یہ ایک عجیب حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ہے۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں، بزرگان دین نے اس کی صراحت کی ہے کہ در حقیقت یہ عمل حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ حاجی جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے پابندیاں ہوتی ہے، خوشبو نہیں لگانا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، اس کے علاوہ بہت پابندیاں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے بدن کے بال نہیں کاٹنا جب تک اس کی قربانی نہیں ہو جاتی حج کی، اپنے ناخن نہیں کاٹنا، یہ حکم ہے۔ تو حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ تمہاری حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو۔ شباہت تیرے حبیب کی یا رب لے کے میں آیا ہوں، حقیقت تو بنا دے صورت لے کے میں آیا ہوں۔ شکل و صورت اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اور اس شکل و صورت کو حقیقت بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو اللہ پاک اس کو اسی قوم اور اسی جماعت کے ساتھ قیامت میں کھڑا کریں گے۔ اگر ہم حاجیوں کی مشابہت میں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مشابہت میں اس مستحب اور مسنون عمل پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس حدیث کی روشنی میں ہمارا شمار، بھلے اگر غربت کی وجہ سے ہم مکہ نہ جا سکے ہوں، حج یا عمرہ نہ کر سکے ہوں، لیکن اللہ پاک اس کا شمار جو ہے اس حاجی اور عمرہ کرنے والے کی جماعت میں فرمائیں گے اس عمل کی برکت سے، کیونکہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم، اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی ہے۔ اب میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہ کر کے میں میرے نوجوان بھائیوں کو جھنجھوڑوں گا، آپ کو تھوڑی توجہ دلاؤں گا کہ یہ دور فیشن پرستی کا دور ہے۔ آج ہم لوگ کس طرح مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان دیکھیے، بالی ووڈ ہالی ووڈ کا ہیرو اگر ننگا ہو جائے تو یہ بھی ننگا ہو جائے گا، اگر اس کی فیشن جو ہے بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی ہے تو یہ بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا اس کی نقل میں۔ حتیٰ کہ اگر بالی ووڈ کا ہیرو جو ہے اس کا سر تھوڑا ادھر سے مڈاتا ہے، تھوڑا ادھر سے، پاگل لگ رہا ہے اگر اس کے ہیئر اسٹائل دیکھتے ہیں تو بھی نوجوان اندھا ہو کر کے اس کی تقلید کرتا ہے، اور حتیٰ کہ جو بالکل بے سمجھ بچے ہیں ان کے بھی بال ایسے کٹواتے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ 5 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے بچے، ان کے ماں باپ جو ہے اسی طرح کی ہیئر اسٹائل رکھتے ہیں، باقاعدہ سلون میں جا کے حجام کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسی اسٹائل کے بال بنانا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ۔ کیا ملے گا ایسی ہیئر اسٹائل کرنے سے آپ کو؟ کیا ملے گا ایسے کپڑے پہننے سے آپ کو؟ کیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ بعض مرتبہ شرم آتی ہے، آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اس کا جو ہے یہ ٹی شرٹ اوپر چلی جاتی ہے، معاف کرنا، مجھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرسٹی لوگوں کو اپلیکیشن کرنی پڑے گی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت فیسیلیٹی دیتے ہیں تو یہ بھی ایک فیسیلیٹی رکھ دیجئے کہ یہاں 2-4 جھبے لٹکا دیجئے، 2-4 کفنیاں لٹکا دیجئے، تو وہ بیچارے ٹی شرٹ والے آوے تو پہن نماز پڑھ لے اور پھر یہاں چھوڑ کے چلے جائے۔ ایسا دل میں ہوتا ہے کبھی کبھی کہ مسجدوں کے اندر 2-4 ایسے جھبے رکھ دینے چاہیے، ایسے کفنیاں رکھ دینی چاہیے تاکہ بیچاروں کی نماز تو صحیح ہو۔ فیشن کا اتنا اندھا شوق، کیسا شوق کہ آپ کی نماز بگڑ جاتی ہے تو بھی آپ کو خیال نہیں ہے؟ ایسا شوق مت رکھو بھائیو، یہ اچھا نہیں ہے، یہ آپ کو جہنم میں یہ شوق لے جائے گا۔ شوق رکھو، جائز شوق رکھو، کوئی بات نہیں، شوق رکھنے کا انکار نہیں ہے۔ صحابہ کے جیسا جسم بنانے کا شوق رکھو، حضور کی سیرت پڑھو، آپ کیا شمائل پڑھو، آپ کی جو عادتیں تھی اس کو پڑھو، آپ کی ہیئر اسٹائل کیسی تھی وہ پڑھو۔ آپ 3 اسٹائل سے بال رکھتے تھے،
تو وہ حدیثوں میں تلاش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیئر اسٹائل کیسی ہوتی تھی، تو ویسی ہیئر اسٹائل ہم بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن کیسے کپڑے پہنتے تھے، صحابہ کیسے پہنتے تھے، ہم ویسے کپڑے پہنے. یہ میں دوسری جگہ اس لیے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ چونکہ موقع ہے، میں توفیق سے ہٹا نہیں ہوں، مجھے میرا مضمون یاد ہے کہ میں ایک مضمون آپ کو بتلا رہا تھا کہ ناخن اور بال اور وغیرہ جو نہ کاٹنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا، اس کا ریزن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ حاجیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو. اور یہیں کھڑے رہ کر میں نے اپنی بات کو وہاں روک دیا اور دوسری بات لی تاکہ بات واضح ہو جائے کہ مشابہت کا شریعت میں کتنا بڑا خیال کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں سورج جب نکلتا ہے اس وقت شریعت نے نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کا ریزن آپ کو معلوم ہے، طلوع کے وقت نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ سورج کے پجاری اس وقت سورج کو پوجتے ہیں تو سورج کے پجاریوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس لیے شریعت نے نماز جیسی عبادت سے مرد کو روک دیا کہ نہیں، نو الا، ابھی نہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. آپ سوچو، نماز جیسی عبادت کو شریعت نے روک دیا کہ ابھی نہیں. شریعت گوارا نہیں کرتی کہ غیر قوم کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو، گوارا نہیں ہے. اور آج ہم دیکھیے کچن سے لے کر کے بیڈ روم تک میں پورا غیر اسٹائل، پورا ویسٹرن کلچر، کچن سے لے کر کے بیڈ روم تک کی پوری اسٹائل اور پوری فیسیلٹی جو ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی گھرانے ہوں گے اللہ والے لیکن وہ بہت کم ہے. میجورٹی کے اندر ایسے ہیں جہاں مکان بنائے جاتے ہیں پورا ویسٹرن کلچر. ارے آپ جو ہے اسلامی اسٹائل کے مکانات بنائیے، قبلہ کا خیال کیجئے، اپنے جو ہے سونے کا جو ہے بیڈ روم ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کدھر پیر جا رہے ہیں. آپ جو ہے واش روم بنا رہے ہیں تو دیکھیے کہ کدھر منہ ہو رہا ہے، کدھر پشت ہو رہی ہے. کیا اندھی بس اسٹائل ملنی چاہیے کہ ایسا تو باتھ روم ایسا، دیکھتے نہیں کہ کدھر بیٹھک ہو رہی ہے. کوئی مفتی کو بلاؤ، کس عالم کو بلاؤ، جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو اس وقت ان کو پلان دکھاؤ اپنے مکان کا کہ ایسا ایسا مفتی صاحب ہوگا، ذرا دیکھ لو نے کوئی اسلام کے خلاف تو نہیں ہے. جب اتنا آپ اتنے لاکھوں روپے اپنے مکان کے پیچھے سکون کے لیے آپ خرچہ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ مفتیوں کو یہ دکھا بھی دے کہ اس میں کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا اس میں؟ تو ہمارے سماج میں ایک اندھی تقلید ہیرو کی، کرکٹر کی اور اس طرح کے لوگوں کی، ناٹکوں میں جو ہے حصہ لینے والوں کی ایسی اندھی تقلید کہ وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے ہمارا نوجوان اس اسٹائل کو قبول کر لیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ ایمان میں پختگی نہیں ہے، یہ اللہ رسول اور صحابہ کے ساتھ محبت نہیں ہے کہ علامت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو اللہ نے جو ہدایت دی تھی اس کی ایک وجہ، بہت وجہ ہے لیکن ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب بھی کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جیسا ڈریس پہن کے وہ آئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ایک ولی جیسا تم نے ڈریس پہنا، تم کو بھی میں ولی بنا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان جادوگروں کو ایمان سے اور ہدایت سے نواز دیا صرف اپنے پیغمبر کے اندر ڈریس میں مشابہت اختیار کرنے سے، ایک ڈریس میں نقالی کی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قربانی کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں. یہ حکم اگرچہ مستحب درجے کا ہے لیکن شوق سے کرنا چاہیے. اب دوسری بات سنو مسئلے کی یہاں پر، اگر 40 دن اور ہو گئے ہیں تو چونکہ اسلام کا یہ حکم ہے، ویسے تو ہر ہفتے آدمی کو اپنی باڈی کی صفائی کرنی چاہیے، نہیں کر سکتا ہے تو 15 دن میں، 20 دن میں، لیکن 40 سے اوپر تو اجازت نہیں ہے. گنہگار قرار دیا گیا ہے کہ 40 دن اس کو گزر گئے اور صفائی نہیں ہوئی باڈی کی تو وہ آدمی گنہگار بنتا ہے. تو اس لیے اگر کسی صاحب کے 40 دن ہو گئے ہیں تو اس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پر عمل نہ کرے، وہ ضرور کاٹے، اپنے مونچھ کو کاٹے، اپنے ناخن کو کاٹے، بغلوں کے بال صاف کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی نمازیں مکروہ ہو رہی ہے.
وہ مستحب عمل ہے اور ادھر مکروہ ہے. جب دونوں کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی کہ ہم کوئی کسی مکروہ عمل میں مبتلا نہ ہو. اس لیے اگر 40 دن سے اوپر ہو گیا ہے تو کاٹ دینا لازم ہے. بہرحال ان دنوں کا ایک حکم یہ ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور یاد کریں کہ اللہ کے نیک بندے احرام کی حالت کے اندر کیسی کیسی پابندیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں. خوشبو نہیں لگانا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، سر نہیں ڈھانکنا، کیسی کیسی پابندیاں ہیں. مال اللہ کی محبت میں اس پابندی کو وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی محبت میں ان پابندیوں پر عمل کرنا ہے. یہ ان 10 دنوں کے مخصوص احکام ہیں، اس لیے ان احکام پر آپ عمل کریں. میں نے 3 احکام آپ کو بتلائے، روزے کا عمل بتلایا، تکبیر تشریق کا عمل بتلایا اور بال وغیرہ کی صفائی کا عمل بتلایا. یہ 3 عمل اس سے تعلق رکھنے والے ہیں. چوتھا عمل قربانی کا ہے لیکن وقت نہیں ہے. گزشتہ جمعے میں بھی اس کے متعلق بیان کیا تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس سے متعلق بیان ہوگا. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.